طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہماری کمزوری بھی اس کے اندر ہوا کرتی ہے۔ آج دیکھو، آج ہم طرح طرح کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں تو 313 تھے، کربلا کے میدان میں تو کتنی کم تعداد تھی، لیکن کبھی ہم نے ان کی تعداد پر ہی تو غور کی؟ کبھی ہم نے یہ اپنے ذہن میں سوچا کہ تعداد تو کم کی، لیکن ایمان ان کا کتنا مضبوط تھا؟ ان کا اللہ رب العزت سے جو رابطہ ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق جو اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے تھا، وہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اور ان کی بات پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ ایمان ان کا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کلام مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہو، جس کو اللہ رب العزت کا ساتھ مل جائے، اللہ رب العزت سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کن فیکون، اگر کسی چیز کو کہہ دے ہو جا، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے، مختصر وقت میں ہمارے مہمانوں کو بلایا گیا، اور آئیے حضرات اس کے متعلق وہی بتائیں گے، اور کس طریقے سے آج دنیا کا ماحول ہے، دنیا کس طریقے سے ہمارے حب الوطنی کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس وقت حب الوطنی کی بات آتی ہے، آج تو ہم الحمدللہ صحیح طریقے سے جی سکتے ہیں، لیکن اس وقت کو یاد کرو جب ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بھی ماحول تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم دوسرے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا تھا اگر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اگر ہمارے جسم پہ باقی رہے گا تو ہم ہندوستان کی سرزمین پر اس کو بہا دیں گے، ہندوستان چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ ارے اس وقت ہم نہیں گئے تو الحمدللہ آج تو ہم کو فل اتھارٹی ہے، آج تو ہم کو فل اجازت ہے، ہم اپنے مذہب پر صحیح سے جی سکتے ہیں۔ سنویدھان جمہوری ہمارا جو ہندوستان ہے اس کے مطابق ہم جی سکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس وقت جب ہم کو جانے کا چانس تھا، جب لوگوں نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ ثابت کر دیا اگر ہمارے حب الوطنی کی پہچان اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے حب الوطنی کی نشانی یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان ایسے ماحول سے گزر رہا تھا کہ جہاں پر وطن کے لیے اپنی عزت و آبرو کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس وقت ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے اندر رہ کر کے اور ہندوستان کی مدد کر کے اور ہندوستان کے لیے اپنی جان کو دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے خون جو ہے ہندوستان کی زمین پر بہہ جائے گا، لیکن ہم کبھی ہندوستان سے جانا گوارا نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الوطن، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ نبی سے زیادہ کوئی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ نبی کا جو فرمان ہے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن بھی نہیں بدلا جائے گا، ہمارے نبی کا جو فرمان ہے وہ بھی نہیں بدلا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں کم وقت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی منصوبہ تیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے جب اپنے لشکر کو لے کر کے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہاں سے اسباب پیدا کر سکتا ہے یہ ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اصحاب فیل کے منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود عطا فرما دیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود عطا فرمایا، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا ایمان جو تھا وہ مضبوط تھا، ایسے ایمان ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہر ایک چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیوست عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان کے تھے اور ہندوستان کے رہیں گے۔ الحمدللہ آج لوگ ہمارے کوئی بھی اگر کسی طریقے سے ہمارا قرب مانگتا ہے تو دیکھ لو ہمارے بزرگان دین نے اپنے خون کو بہایا تھا تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر بہایا تھا۔ جس وقت ہم کو جانے کا چانس تھا اس وقت ہندوستان سے نہیں گئے تو آج ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن آپ لوگ اس بات کو اندازہ اپنے دماغ میں سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اللہ رب العزت کی عبادت نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں
اور اللہ سے دعا کریں. یقینی طور پر نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اگر کسی چیز کی حاجت پیش ہو, نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے. نفل نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور عطا فرما دے گا. آج ہم اس سے تعلق سے دور ہو گئے, نمازیں ہمارے اندر نہیں ہیں, ہم ویسے ہو گئے فیس بک کے اندر, واٹس ایپ کے اندر دوسری چیزوں میں شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے جو توپ ہے اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنگ لگا دے. ہم خود میں گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسی دعا کر رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ہم اب اس کے فیس بک کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, ٹویٹر کے اندر اس سے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. دیکھو بھائی یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ پیغام ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن ہم نے سوچا سب سے زیادہ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے, سب سے زیادہ جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں جو بھی اغراض سرزد ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں خود جھکیں گی تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے سب کو جھکانا سیکھ لو. السلام علیکم.